بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی فکری بحث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے دینی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی۔ معروف اسکالر عمار خان ناصر نے دیوبندی مکتب فکر کی حکمت عملی پر ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا، جس کے بعد مختلف اہل علم اور سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے اس پر جوابات بھی سامنے آئے۔ جب ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے پھر بعد میں اپنے اس پوسٹ میں رد و بدل بھی کیا ہے، لیکن ہم اس پوسٹ کو اصلی حالت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ویڈیو میں صرف ان کا خلاصہ بیان کروں گا، باقی آپ لوگ پورا پوسٹ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم جذباتی انداز نہیں بلکہ دونوں موقف ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمار خان ناصر نے اپنی تحریر میں کہا کہ دیوبندی طبقہ مذہبی حلقوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور حسابی انداز میں کام کرنے والا طبقہ ہے۔ ان کے مطابق دیوبندی مکتب یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ معاشرے میں مذہبی طور پر ریلیونٹ رہنے کے لیے دو چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر ایک، عوام کی دینی ضروریات کا انتظام، اور دوسرا، علماء کی تسلسل کو قائم رکھنا۔ اسی مقصد کے لیے دیوبندی حلقے مساجد، مدارس، مکاتب، تبلیغی تحریکوں اور خانقاہوں کے ذریعے عوام سے اپنا مضبوط تعلق قائم رکھتے ہیں، جبکہ مدارس کے ذریعے علماء کی نئی نسل تیار کی جاتی ہے۔ عمار خان ناصر کے مطابق یہی اصل بنیاد ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی تحریکیں اس بنیادی حکمت عملی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عمار خان ناصر نے اپنی تحریر میں کہا کہ دیوبندی مکتب صرف روایتی مذہبی حلقوں سے نہیں بلکہ تجدد پسند حلقوں کے ساتھ بھی ایک خاص توازن قائم رکھتا ہے۔ ان کے مطابق دیوبندی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں مجموعی مذہبی فضا کمزور ہو گئی تو اس کا نقصان خود دیوبندی بیانیے کو بھی ہوگا، اس لیے وہ فرقہ وارانہ یا فکری اختلافات میں مکمل تصادم کے بجائے ایک متوازن راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تجدد کے حوالے سے عمار خان ناصر نے مزید لکھا کہ دیوبندی علماء اس بات سے بھی واقف ہے کہ جدید دور میں بعض دینی مسائل میں نئی تعمیرات اور اجتہاد کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کے مطابق دیوبندی حلقے اس معاملے میں 3 سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ پہلی بات، وہ اپنے بنیادی تشخص کو روایت کے محافظ کے طور پر برقرار رکھتے ہیں تاکہ عوامی اعتماد قائم رہے۔ دوسری بات، جہاں محدود درجے کی اجتہادی گنجائش ہو اور شدید رد عمل کا خطرہ نہ ہو وہاں نئے زاویہ نظر کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تیسری بات، جہاں بہت زیادہ ریڈیکل یا خطرناک نوعیت کی تعبیرات ہو وہاں خود آگے آنے کے بجائے متجددین کو وہ بحث کرنے دیتے ہیں، پھر اگر وقت کے ساتھ وہ آراء قابل قبول بن جائے یا ان پر رد عمل کم ہو جائے تو خاموشی سے ان کے بعض نتائج اپنا لیے جاتے ہیں۔ عمار خان ناصر نے اس پورے طرز عمل کو ایک بریلینٹ اسٹریٹجی قرار دیا۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں ان کے ان تحریر کی جوابات کی طرف۔ محترم سامعین، متعدد اہل علم اور سوشل میڈیا صارفین نے ان کو جوابات دیے ہیں، لیکن ہم اپنے انداز میں ان کو جواب دیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ محترم سامعین، یہ تجزیہ اگرچہ فکری لحاظ سے دلچسپ ہے مگر اس میں مبالغہ اور غیر ضروری تعمیم موجود ہے۔ محترم سامعین، کسی پورے مکتب فکر کو محض حکمت عملی یا چالاکی سے تعبیر کرنا علمی انصاف نہیں۔ ان کے مطابق دارالعلوم دیوبند کی اصل بنیاد تحفظ دین اور اصلاح معاشرہ ہے، نہ کہ کوئی خفیہ فکری منصوبہ بندی۔ دیوبندی مکتب کی اصل بنیاد کیا ہے؟ محترم سامعین، دیوبندی مکتب نے ہمیشہ 3 چیزوں کو ترجیح دی۔ نمبر 1، دین کی حفاظت، نمبر 2، عوامی دینی رہنمائی، اور نمبر 3، علماء کی تیاری۔ اسی مقصد کے لیے مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دعوتی تحریکیں قائم کی گئی۔ اسے کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بجائے ایک صدیوں پر محیط دینی منہج قرار دیا گیا۔ تجدد کے بارے میں دیوبندی رویہ کیا ہے؟ تو دیوبندی اکابر نے نہ ہر نئی چیز کی اندھی مخالفت کی اور نہ ہر جدید فکر کو فوراً قبول کیا، بلکہ ان کا اصول یہ رہا کہ جو نئی تعبیر قرآن اور سنت اور اصول شریعت کے مطابق ہو اس پر علمی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور جو چیز دین کے بنیادی اصول سے ٹکرائی ہو اس پر اختلاف ضروری ہے۔ محترم سامعین، یہ رویہ مصلحت نہیں بلکہ اعتدال اور علمی دیانت کی علامت ہے، اس لیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ جیسے اکابر کی مثالیں بھی موجود ہے۔ ان علماء نے روایات کی حفاظت بھی کی اور جدید معاشی اور فقی مسائل میں اجتہادی رہنمائی بھی فراہم کی۔ اسلامی بینکاری
اور جدید فقی مباحث اس کی مثالیں ہیں۔ محترم سامعین، ایک اہم نقطے کی طرف ان کی توجہ اور بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی مکتب ہر نئے فکر یا رجحان کو فوراً قبول نہیں کرتا، بلکہ پہلے اس کے نتائج اور اثرات کو دیکھتا ہے، اور ان کے مطابق یہ کمزوری نہیں بلکہ علمی احتیاط ہے۔ دنیا کے بڑے علمی ادارے بھی نئی آراء کو وقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آخری نقطہ جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر مختصر الفاظ میں بات کی جائے تو دیوبند مکتب کی اصل قوت اس کا اعتدال، علمی تسلسل، عوامی رابطہ اور اصولی موقف ہے، اور جہاں دین کی بنیادی اور متوارث تعبیر میں تبدیلی کی کوشش کی جائے وہاں دیوبندی حلقے سخت اختلاف بھی کرتے ہیں۔ البتہ جدید سماجی اور فقی مسائل میں ان کے ہاں کافی وسعت اور لچک پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ پوری بحث دراصل روایت، اجتہاد، اعتدال اور جدید فکری چیلنجز کے گرد گھومتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دیوبند مکتب فکر واقعی ایک حکمت عملی کے تحت چلتا ہے یا یہ اس کی علمی پختگی، اعتدال اور تاریخی تجربے کا نتیجہ ہے؟ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا دیوبندی مکتب واقعی ایک حکمت عملی کے تحت چلتا ہے یا یہ اس کی علمی پختگی، اعتدال اور تاریخی تجربے کا نتیجہ ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ محترم سامعین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں ان کی باتیں بیٹھ گئی ہو ان کی ذہن اس ویڈیو سے کھل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔